السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، سب سے پہلے میں ان اداروں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے یہ 5 ڈیز ونٹر پروگرام ان اسلامک اسٹڈیز کے نام سے منعقد کیا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلے میسکو حیدرآباد سے ہے، اور دوسرا ادارہ جو ہندوستان کا بہت عظیم ادارہ سمجھا جاتا ہے وہ انسٹیٹیوٹ آف آبجیکٹو اسٹڈیز ہے۔ ان دونوں اداروں کو میں اپنے دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے یہ پروگرام آرگنائز کیا ہے، اور اس کے بعد میں ان اداروں کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں، ان اداروں کے ذمہ داروں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس پروگرام کا حصہ بنایا اور مجھے ایک موضوع پر گفتگو کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ ناظرین محترم، آج اس 5 ڈیز پروگرام کا دوسرا دن ہے، اور یہ دوسرے دن کا یہ دوسرا سیشن ہے جس کا ٹاپک ہے اسلام اینڈ نالج۔ اس پر میں قرآن و حدیث کی روشنی میں اور تاریخ کے روشنی میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا۔ انسان کو دیگر مخلوقات سے اگر کوئی چیز ممتاز کرتی ہے تو وہ ہے نالج، وہ ہے علم۔ اور علم ایک ایسی روشنی ہے جس کے ذریعے انسان اچھے اور برے کی تمیز کر سکتا ہے، حلال اور حرام کی تمیز کر سکتا ہے۔ اسی وجہ سے اسلام نے حصول علم کو یعنی نالج حاصل کرنے کو بڑی اہمیت دی ہے۔ اگر ہم قرآن کریم میں غور کریں گے تو سب سے پہلی جو 5 آیتیں نبی علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی، وہ 5 آیتوں میں پڑھنے کی تاکید فرمائی گئی ہے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ اس آیت میں پڑھنے کا لفظ بھی 2 مرتبہ ہے، اس میں قلم کا لفظ بھی ہے، اور ساتھ ساتھ جو نالج ہم حاصل کرتے ہیں، جو معلومات ہمیں حاصل ہوتی ہے، جو علم ہمیں حاصل ہوتا ہے، اس علم کو اپنی ذات تک محدود نہیں رکھنا ہے بلکہ اس کو سکھانا بھی ہے، دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے۔ اس کو علم یعلم تعلیما، عربی میں اس کو کہتے ہیں سکھانا، دوسروں کو سکھانا۔ اور جو لوگ نالج حاصل کرتے ہیں، جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان کا ذکر بڑی اہمیت کے ساتھ قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو جنہیں ایمان دیا گیا اور ان لوگوں کو جنہیں علم دیا گیا بلند مقامات عطا فرماتے ہیں، بلند مقامات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نوازتے ہیں۔ اسی طریقے سے بے شمار مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں تعلیم و تعلم کی ترغیب دی ہے، علم کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے۔ اگر ہم احادیث کے ذخیرے کی طرف آتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے بھی علم کے سیکھنے اور سکھانے پر خصوصی توجہ فرمائی، اور یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ یہاں تک کہ ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں اطلب العلم من المہد الی اللحد، یعنی گہوارے سے لے کر قبر تک علم حاصل کرتے رہو۔ علم حاصل کرنے کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے، کوئی لمیٹیشنز نہیں ہے، اور کوئی طبقہ مخصوص نہیں ہے، بلکہ ہر ایک کے لیے علم حاصل کرنے کی، نالج حاصل کرنے کی اسلام نے ترغیب دی ہے، اور اس کے لیے بلند مقامات کا ذریعہ بتلایا ہے۔ یعنی جو لوگ نالج حاصل کرتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، اور وہ ایسا علم ہوتا ہے جو انسانیت کے لیے نفع بخش ہوتا ہے، انسانیت کو فائدہ پہنچانے والا ہوتا ہے، تو ایسے علم حاصل کرنے والوں کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں بلند درجات عنایت کیے جائیں گے، انہیں بلند درجات عطا کیے جائیں گے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنے ایک خادم سے فرمایا کہ علم مال و دولت سے کہیں گنا بہتر ہے، اس لیے کہ علم وہ تیری حفاظت کرتا ہے، اور مال و دولت کی حفاظت تجھے کرنی پڑتی ہے۔ اسی طریقے سے مال جو ہے خرچ کرنے سے کم ہو جاتا ہے، گھٹ جاتا ہے، لیکن علم ایک ایسی دولت ہے جو جتنا خرچ کریں گے اتنا اس میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، علم وہ دولت ہے جو کبھی لٹتی نہیں، خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں۔ ناظرین محترم، اگر ہم غور کریں، نبی علیہ السلام کی سیرت کا ہم مطالعہ کریں
تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود اپنا تعارف بحیثیت معلم کرایا ہے۔ انما بعثت معلما، کہ مجھے معلم بنا کر کے بھیجا گیا ہے کہ میں لوگوں کو علم سکھاؤں، نالج لوگوں کو سکھاؤں۔ نبی علیہ السلام نے اس امت کی تعلیمی اور تربیتی ذمہ داری اپنے آخری سانس تک نبھاتے رہے اور معلم ہونے کا حق ادا کیا۔ علم اور دین کا بہت گہرا تعلق ہے، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر تمہیں کسی چیز کے سلسلے میں معلومات نہ ہو تو تم اہل علم حضرات سے دریافت کرو، ان سے معلومات حاصل کرو۔ یہ چند مختصر سی آیات اور احادیث تھیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے حصول علم پر کتنا زور دیا ہے، علم کی کتنی اہمیت بیان فرمائی ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے بر صغیر میں علم کی تقسیم کی گئی ہے، جبکہ شریعت نے علم کی کوئی تقسیم نہیں کی۔ شریعت کے نزدیک ہر وہ علم ہے، اور شریعت نے ہر اس علم کو سیکھنے کی ترغیب دی ہے، ہر اس علم کو سیکھنے پر فضیلت بیان فرمائی ہے جس کے اندر انسانیت کو نفع پہنچے، جس سے لوگ استفادہ کرے، جس سے یہ عالم کائنات، یہ جو دنیا ہے، اس دنیا میں سہولت کے اسباب پیدا ہوں۔ لیکن ہمارے بر صغیر میں اس علم کی تقسیم کی گئی ہے دنیاوی علوم اور دینی علوم۔ اسلام نے علوم کی درمیان کوئی تقسیم نہیں کی ہے، بلکہ صرف اس کے نفع کے پہلو کو ملحوظ رکھا ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے تھے نفع بخش علم کے سلسلے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دعا فرماتے ہوئے فرمایا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ آپ نے مجھے سکھایا ہے وہ میرے لیے نفع بخش بنا، اور مجھے وہ چیزیں سکھا جو میرے لیے نفع بخش ہوں اور میرے علم میں اضافہ فرما۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے بھی ہمیں یہ دعا سکھائی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا میں بھی بہتری عطا فرما اور آخرت میں بھی بہتری عطا فرما۔ اس قرآن کریم کی آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کو صرف انسان کی اخروی زندگی کی کامیابی مقصود نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسان کی دنیاوی زندگی کی کامیابی بھی مقصود ہے اور دنیاوی زندگی کی بہتری بھی مقصود ہے۔ اس لیے ہر وہ علم جو انسانیت کے لیے نفع بخش ہو اور دنیاوی زندگی کے لیے فائدہ مند ہو تو اس کو حاصل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہیں۔ ناظرین محترم، غور طلب بات یہ ہے کہ ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے چیزوں کا علم دیا گیا، اس کے بعد شریعت کا علم دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی اور آپ کو جنت میں بھیجا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کا علم دیا، اور آدم علیہ السلام ان چیزوں کو اس کے آثار کے ساتھ جانتے تھے، اس کے اثر کے ساتھ جانتے تھے، اس کی خاصیت کے ساتھ ان چیزوں کا علم رکھتے تھے، اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو شریعت کا علم دیا گیا، اور یہی علم حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فضیلت کا ذریعہ بنا، باعث بنا۔ تو معلوم ہوا کہ اشیاء کا علم حاصل کرنا، چیزوں کا علم حاصل کرنا، جو چیزیں نفع بخش ہیں، انسانیت کے لیے فائدہ مند ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصود ہے۔ اگر آپ غور کریں گے تو جتنے بھی ابھی جدید دور کے اندر جتنے بھی علوم و فنون پروان چڑھ رہے ہیں، چاہے وہ سائنس ہو، چاہے وہ ٹیکنالوجی ہو، چاہے وہ باٹنی ہو، چاہے وہ ایسٹرونومی ہو، چاہے وہ بایولوجی ہو، چاہے وہ میڈیکل سائنس ہو، چاہے وہ ایگریکلچرل ہو، اس طریقے سے جتنے بھی علوم آج کل بہت پروان چڑھ چکے ہیں اور بہت ترقی ان علوم کے اندر ہو چکی ہے اور کافی تحقیقات اس پر مزید ہوتے جا رہے ہیں، یہ سارے کے سارے علوم وہ ہیں جس سے انسانیت کو نفع پہنچتا ہے، جس سے لوگ استفادہ کرتے ہیں، جس کے ذریعے انسانوں کی زندگی کے اندر سہولتیں پیدا ہوتی ہیں، آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو ایسے علوم کو حاصل کرنا بہت ضروری ہے
تاکہ معاشرے کو ہم زیادہ سے زیادہ اپنی خدمات دے سکیں، ان کو زیادہ سے زیادہ نفع پہنچا سکیں، ان کے لیے ہم سہولت کا ذریعہ بن سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو بھی شریعت کے ساتھ ساتھ دنیا کی چیزوں کا علم دیا تھا۔ آج کل ہم سمندر میں دیکھتے ہیں کتنی بڑی بڑی کشتیاں ہیں، ہزاروں لاکھوں ٹن مال لے کر کے وہ ایک ملک سے دوسرے ملک جاتی ہیں۔ تو یہ کشتیوں کا ایجاد، یہ موجد کون ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا ہنر دیا، فن دیا، علم دیا۔ اسی طریقے سے حضرت داؤد علیہ السلام، زرہ کا علم ان کو دیا گیا، وہ بہترین لوہے کی زرہ بناتے تھے اپنے ہاتھوں سے۔ اسی طریقے سے اور بھی دیگر انبیاء علیہم السلام ہیں، جیسے ذوالقرنین ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تانبے کا اور پیتل کا علم دیا۔ انہوں نے اس تانبے اور پیتل کی دیوار بنا کر یاجوج ماجوج سے قوم کی حفاظت فرمائی۔ تو یہ سارے علوم اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کے لیے، انسانیت کے نفع کے لیے پیدا فرمائے ہیں۔ تو لہٰذا انسانوں کو چاہیے کہ ان علوم کو حاصل کریں، اس کی معلومات حاصل کریں، اس کا نالج لیں، اس میں خوب ریسرچ اور تحقیق کریں، اور جتنا زیادہ ہو سکے انسانیت کے لیے نفع کا ذریعہ بنیں، انسانیت کے لیے سہولیات پیدا کریں۔ قرآن کریم میں ان ساری چیزوں کا ذکر یوں ہی نہیں آیا ہے، بلکہ قرآن کریم کا مقصود یہ ہے کہ ان علوم اور حرفت اور صنعت اور نئے نئے جو ٹیکنالوجی اور نئی نئی جو چیزیں ایجاد ہوئی ہیں، جو نئے نئے علوم جو سامنے آ رہے ہیں، تو ان کو حاصل کرنے کی طرف ترغیب دلانا بھی مقصود ہے۔ اگرچہ کہ ہر دور میں اس کی شکلیں مختلف رہی ہیں، طریقہ کار الگ رہا ہے، لیکن اگر وہ علم نفع بخش ہے، انسانیت کے لیے فائدہ مند ہے، تو اس کو حاصل کرنا یہ عین دین ہے، یہ عین اسلام ہے، اور یہی اسلام کی تعلیمات ہیں، اور یہ صرف اور صرف نفع بخشی نہیں بلکہ کار ثواب بھی ہے۔ ناظرین محترم، یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ کوئی بھی معاشرہ اس وقت تک صالح معاشرہ اور متمدن اور تہذیب یافتہ معاشرہ نہیں بن سکتا جب تک کہ اس معاشرے میں مختلف علوم و فنون کے ماہر لوگ موجود نہ ہو۔ یہاں تک کہ اگر حکومتیں چلانا ہے تو ان حکومتوں میں بھی صرف بادشاہ سے کام نہیں چلتا، صرف فوج سے کام نہیں چلتا، بلکہ بادشاہ اور فوج کے ساتھ ساتھ ایسے افراد کی بھی ضرورت پڑتی ہے جو مختلف علوم میں ماہر ہوں، مختلف علوم میں دست رس رکھتے ہوں، اور ایک کامیاب نظام حکومت کے لیے ہر سیکٹر میں ماہرین کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی طرح اسلامی معاشرے میں بھی ہمیں ہر قسم کے ماہرین کی ضرورت پڑتی ہے، اس سے ہمیں کوئی مفر نہیں ہے۔ اگر ایسے ماہر افراد ہمارے اسلامی معاشرے میں ہوں گے تو ہمارے معاشرے کو کسی اور پر انحصار کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی اور پر منحصر ہونے کی نوبت نہیں آئے گی۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اس جانب ہمیں رہنمائی فرمائی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہودیوں کے ساتھ خط و کتابت آپ کی شروع ہوئی۔ تو چونکہ صحابہ میں کوئی بھی یہودی زبان نہیں جانتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک یہودی سے وہ خطوط لکھوایا کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن نہیں ہوتے تھے، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے چینی رہتی تھی کہ کاش کوئی ایسا آدمی ہمارے درمیان ہوتا جو مسلمان ہو اور وہ یہودیوں کی زبان بھی جانتا ہو۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے زید، تم جاؤ اور ان یہودیوں کے ساتھ رہ کر ان کی زبان سیکھ لو، اس لیے کہ مجھے یہ جو یہودی میری خط و کتابت کرتے ہیں اس پر مجھے اطمینان نہیں ہے۔ چنانچہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے پاس گئے اور وہاں جا کر صرف 15 دن میں یہودیوں کی زبان سیکھ لی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی خط یہودیوں کو لکھتے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے لکھتے، اور جو بھی خطوط یہودیوں کی جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایکسپلین کرتے تھے، اس کو پڑھ کر کے سناتے تھے۔ تو گویا اس واقعے سے بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں نالج حاصل کرنا چاہیے، چاہے وہ کہیں سے بھی ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ نالج نقصان دہ نہ ہو، وہ علم نقصان دہ نہ ہو، بلکہ نفع کا ہو، انسانیت کے لیے فائدہ مند ہو۔ یہ تو ایک زبان کا واقعہ تھا۔ اسی طریقے سے ہم دیگر علوم پہ بھی قیاس کر سکتے ہیں کہ دیگر علوم سے بھی جو ہے
ہمیں اسلامی معاشرے کو کبھی بھی چھٹکارا نہیں ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے اتنے زیادہ تعداد میں اسلامی ممالک ہونے کے باوجود ان ممالک کی ڈپینڈنسی یورپ کے اوپر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان ممالک میں ماہرین موجود نہیں ہیں اور نہ ہی اس سلسلے میں انہوں نے کوئی اقدام کیا ہے۔ لیکن الحمدللہ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اب دھیرے دھیرے وہاں پر بھی مختلف علوم کے ماہرین، سائنٹسٹ، بہترین ڈاکٹر، بہترین ایگریکلچر کے ایکسپرٹس اور میڈیکل سائنس کے ایکسپرٹ اور کیمسٹری اور فزکس وغیرہ کے ایکسپرٹ اب پائے جا رہے ہیں۔ لیکن اگر یہ کوشش پہلے سے ہی رہتی اور دین اور علم کو، اسلام اور نالج کو اگر جدا جدا نہ کیا جاتا تو یہ صورتحال اور یہ صورتحال دیکھنے کی نوبت نہ آتی۔ حالانکہ اس سے پہلے اسلام کی جو تاریخ ہے، آج سے 1000 سال پہلے کی جو تاریخ ہے، آپ دیکھیں یہ جو آج جدید علوم کے نام سے جو جانے جا رہے ہیں، یعنی بایولوجی، کیمسٹری، فزکس، یہ جتنے بھی جدید علوم ہیں، ماڈرن ٹاپکس ہیں، یہ اصل ماڈرن نہیں ہیں، یہ جدید نہیں ہے، بلکہ اس کے موجد خود ہمارے مسلمان ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں۔ علم ریاضیات کو، علم جراحات کو، یعنی آپریشنز کے جو چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں کس نے اس کو انٹروڈیوس کیا ہے، کس نے اس کو ایجاد کیا؟ یہ سب کے سب علماء ہیں۔ یہ سب کے سب صرف دینی علوم میں، دنیاوی علوم میں ماہر نہیں تھے، بلکہ یہ دینی علوم میں بھی ماہر تھے۔ انہوں نے حدیث پر کام کیا، انہوں نے قرآن پر کام کیا، انہوں نے تفسیریں لکھی، اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے ان چیزوں پر بھی انہوں نے ریسرچ کیا جن پر ریسرچ کرنے سے انسانیت کو فائدہ پہنچے۔ تو وہ سارا ریسرچ ایک علم کی شکل میں ظاہر ہوا۔ لیکن ایک وقت ایسا آ گیا کہ لوگوں نے، بلکہ ایک سازش کے تحت مسلمانوں کے ذہنوں کو ڈائیورٹ کیا گیا، مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ بٹھا دیا گیا، خاص طور پر ہمارے بر صغیر کے علاقے میں، اور بر صغیر کے علاقے میں یہ چیز پائی گئی کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھائی گئی کہ دنیاوی علم الگ ہے، دینی علم الگ ہے، اور اس طریقے سے بتلایا گیا کہ یہ دونوں آگ اور پانی کی طرح ہیں۔ جس طریقے سے آگ اور پانی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، اسی طریقے سے دینی علوم اور دنیاوی علوم ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ یہ جو سوچ مسلمانوں کے ذہنوں میں آ گئی ہے، یہ ایک سازش کے تحت آئی ہے اور اب تک چلی آ رہی ہے۔ اس کے اندر ابھی تک بھی تبدیلی نہیں ہے، حالانکہ یہ بالکل اسلام کے خلاف نظریہ ہے۔ بلکہ اسلام نے تو ہر اس علم کے حاصل کرنے پر ترغیب بھی دی ہے اور اجر و ثواب بھی رکھا ہے، جو علم انسانیت کے لیے نفع بخش ہو، جو علم انسانیت کے لیے سہولیات پیدا کرے۔ ہاں، البتہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی دنیاوی علم حاصل کرتا ہے تو اس کا فائدہ صرف دنیا تک محدود ہے، لیکن اس علم کی وجہ سے جو لوگ استفادہ کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر و ثواب بھی اسے عطا فرمائیں گے، اور جو دینی علم ہے اس کا فائدہ دنیا میں بھی ہے اور دنیا کے بعد آخرت میں بھی اس کا اجر و ثواب ملنے والا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ لہٰذا ہمیں صرف ایک کی طرف نہیں جانا ہے، صرف دینی علم کی طرف نہیں جانا، بلکہ دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی علم حاصل کرنے کی فکر کرنا ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہونا ہے کہ ہم صرف دنیاوی علوم کرتے ہوئے دین کو بھول جائیں۔ آج یہ صورتحال بھی ہمارے ملک میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے کہ جو لوگ دنیاوی علوم کی طرف توجہ کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں وہ دینی علوم سے غفلت برتتے ہیں، اور جو لوگ صرف اور صرف دینی علوم کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں وہ دنیاوی علوم سے محروم ہو جاتے ہیں۔ یہ صورتحال بہت ہی تشویشناک ہے، اور یہ صورتحال اسلامی معاشرے کو نفع نہیں پہنچا سکتی، اسلامی معاشرے کا ترقی کا ذریعہ نہیں بن سکتی، بلکہ اسلامی معاشرہ اور اسلامی جو سوسائٹی ہے وہ اس وقت ترقی کرے گی جب ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں مختلف علوم کے ماہر اور ایکسپرٹ پیدا ہو جائیں۔ اور ناظرین محترم، مختلف زبانوں کا حاصل کرنا، مختلف علوم و فنون کا حاصل کرنا، یہ انتظامی نقطہ نظر سے بھی ضروری ہے اور دعوتی نقطہ نظر سے بھی ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک واقعہ بیان فرمایا ہے جس میں اہل علم کو بادشاہت کا اہل قرار دیا ہے۔ آپ سورہ بقرہ کا مطالعہ کریں، وہاں پر جو طالوت اور جالوت کا واقعہ ہے، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے طالوت کو بادشاہت کی جو علت بیان کی گئی ہے وہ علم ہے،
یعنی بنی اسرائیل کو اعتراض ہوا، لیکن بنی اسرائیل خاموش کب ہوئے؟ جب ان کے سامنے علت آئی کہ یہ طالوت اگرچہ کہ خاندانی اعتبار سے غریب ہے، گھر کے اعتبار سے غریب ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے پاس علم ہے، اس لیے یہ بادشاہت کا زیادہ اہل ہے۔ اگرچہ کہ علماء نے اس آیت کی تفسیر میں اور اس سلسلے میں فرمایا ہے کہ یہاں پر شریعت کا علم مراد ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ظاہر ہے کہ کوئی بادشاہ اپنی کامیاب حکمرانی صرف شریعت کے علم سے ہی نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کے پاس دوسرے علوم بھی نہ ہوں۔ یہ بات بالکل عقل اس کو تسلیم کرتی ہے۔ ایک حکومت کو چلانے کے لیے سیاسی اعتبار سے، سیاسی اور اسی طریقے سے سماجی، اسی طریقے سے معاشی نظام اور جغرافیائی نظام وغیرہ سے واقف ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ ناظرین محترم، علم آج کے دور کی سب سے بڑی قوت ہے۔ جس شخص کے پاس علم ہوگا وہ ذہنی غلامی سے بھی آزاد ہوگا۔ علم انسان کو ذہنی غلامی اور دوسروں پر انحصار سے آزاد کرتا ہے، اس کے اندر خود اعتمادی پیدا کرتا ہے۔ علم اگر نہیں ہوگا تو انسان روزمرہ کی زندگی گزارنے میں بھی دوسروں کا محتاج ہوگا، اور ظاہر ہے کہ دوسرے لوگ اس کا استحصال کریں گے، اس کی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کا استحصال کریں گے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ علم حاصل کرے، نالج حاصل کرے، تاکہ معاشرے میں اس کی عزت ہو، وہ ایک طاقتور معاشرے کا فرد بن کر کے ابھرے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو طاقتور لوگ بہت پسند ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک حدیث میں فرمایا، المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، کہ اللہ کے نزدیک ایک طاقتور مومن بہتر ہے اور اللہ کو محبوب ہے اس ایمان والے سے جو کمزور ہے۔ اسی طریقے سے آگے فرمایا، وفی کل شیء خیر واحرص علی ما ینفعک، کہ ہر چیز کے اندر خیر ہے اور ہر اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرو، حرص کرو جو تمہیں نفع پہنچاتی ہو۔ اگرچہ کہ اس حدیث میں ایمانی اور جسمانی قوت کے سلسلے میں فرمایا گیا ہے، لیکن قوت صرف ایمانی اور جسمانی نہیں ہوتی ہے، بلکہ ذہنی قوت بھی ایک قوت ہوتی ہے۔ دنیا میں آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اپنے دماغ سے، اپنی ذہنی قوت سے پوری دنیا پر حکومت کر رہے ہیں اور اپنا بڑا امپائر قائم کیے ہوئے ہیں، چاہے وہ بزنس کے لائن میں ہو، چاہے وہ ایجوکیشن کے لائن میں ہو۔ جس فیلڈ میں بھی کوئی آدمی جاتا ہے اور وہ ذہنی اعتبار سے مضبوط اور طاقتور ہوتا ہے تو وہ اپنا لوہا منوا لیتا ہے اور کامیابی اور کامرانی کے وہاں اس میدان میں جھنڈے گاڑ دیتا ہے۔ اس لیے ناظرین محترم اور عزیز طلباء، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم دینی علوم کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم بھی حاصل کریں، اور دنیاوی علوم کے ساتھ ساتھ دینی علوم کو بھی ضرور حاصل کریں، کیونکہ اگر ہم اپنے آپ کو دنیا میں منوانا چاہتے ہیں، اگر ہم دنیا کے اندر امن و سکون اور چین سکون کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور ایک بہترین اسلامی معاشرہ بطور ماڈل دنیا کو دینا چاہتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم دونوں علوم کے اندر اور دونوں فیلڈ کے اندر مہارت حاصل کریں، چاہے وہ دینی علوم ہو، چاہے وہ دنیاوی علوم ہو۔ علم ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی صفت ہے، اس کو ہمیں حاصل کرنا چاہیے۔ اس کی اہمیت کا ہم اندازہ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ جب جنگ بدر میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس بہت سارے مشرکین مکہ قیدی بن کر کے آئے، تو جو قیدیوں کے ورثہ یا جو قیدیوں کے فیملی کے ممبرز پیسے والے تھے تو وہ آ کر جزیہ دے کر اپنے اپنے قیدیوں کو چھڑا لے جاتے تھے، لیکن بعض قیدی وہ تھے جو بہت غریب تھے، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تم ہمارے بچوں کو پڑھاؤ، ہم تمہیں آزاد کر دیں گے۔ چنانچہ مدینہ منورہ میں صحابہ اکرام کے بچوں نے مشرکین مکہ سے علم حاصل کیا، معلومات حاصل کی، نالج حاصل کی۔ تو اس واقعے سے بھی ہمیں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے نزدیک نالج حاصل کرنے کی کتنی اہمیت تھی۔ اب اس میں یہ نہیں دیکھا جانا چاہیے کہ ہم کس سے، ہمارا استاد کون ہے، ہم کس سے علوم سیکھ رہے ہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو علم انسانیت کے نفع بخش ہو، انسانیت کے لیے فائدہ مند ہو، دنیا کے لیے فائدہ مند ہو، تو ہمیں اس علم کو سیکھنا چاہیے، چاہے وہ کس کے پاس سے بھی ہو، چاہے بھی ہو، ہمیں وہ علم حاصل کرنا چاہیے، تاکہ اور ہماری نیت یہ ہونا چاہیے اس میں کہ یہ علم میں اللہ کی رضا کے لیے حاصل کر رہا ہوں، انسانیت کی خدمت کے لیے حاصل کر رہا ہوں، تو یہ علم ہمیں جو ہے دنیا کے لیے بھی نفع کا ذریعہ بنے گا اور آخرت کے لیے بھی اجر ثواب کا ذریعہ بنے گا۔ اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام میں
نالج حاصل کرنے کی بڑی اہمیت ہے، اور اس سلسلے میں انبیاء علیہم السلام، صحابہ کرام، بزرگان دین نے بھی بہت ہی زبردست طریقے سے کوشش کی ہے۔ محترم ناظرین، یہ مختصر سی گفتگو تھی جو اسلام اور نالج کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو کچھ ہم نے کہا ہے، سنا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور علم کے مفہوم کو ہمارے ذہنوں پر کھول دے، اور اس اسلامی معاشرے میں ایسے ماہرین پیدا کرے جو انسانیت کے لیے نفع بخش ہوں، اور تیری رضا اور خوشنودی کے لیے کے جذبے کے ساتھ وہ میدان میں اتریں، اور اللہ تبارک و تعالی اس نئی نسل کو جدید علوم کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔